آپ حضرات کے سامنے یہ بتانا ہے کہ ولی اللہ کسے کہتے ہیں اور ولی اللہ بننے کے کیا کیا نسخے ہیں۔ چار باتیں تو علامتیں ہیں، چار باتیں جس انسان کے اندر ہوں وہ انسان اللہ کا ولی ہے، اور پانچ چیزیں وہ ہیں جن پر عمل کر کے انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، انبیاء کرام کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی ہدایت کا کام اللہ نے علماء کرام سے اور اولیاء اللہ سے لیا ہے۔ تو ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کون انسان ہے، ولی کے کیا معنی ہے، اللہ کا دوست کون ہے، یہی بات بتانی ہے۔ ولی عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں دوست، قریبی، جس کا خاص تعلق ہو، اللہ سے جس کا خاص تعلق ہو۔ اور ولی دو معنی گرامر کے اعتبار سے اس کے معنی ہے، ایک ہے قریب کیا ہوا اور ایک ہے قریب کرنے والا۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے قریب کرنے والا ہو، اور دوسرے معنی ہے جس کو اللہ اپنے قریب کر لے۔ تو صحیح ولی اور سچے اہل اللہ کی پہچان بہت ساری ہیں، جن میں سے پہلی پہچان اور پہلی علامت یہ ہے، جو بنیادی بات ہے، وہ ہے مومن ہونا، ایمان والا ہونا۔ غیر ایمان والا تو ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے جتنی بڑی کرامتیں اور کرشمے دکھا دے، وہ تو پاکھنڈی ہے، جھوٹا ہے۔ دوسری پہچان ہے ولی کامل کی، سنتوں کا عامل، سنتوں پر چلنے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا۔ اگر کوئی انسان سنتوں پر عمل نہیں کرتا، وہ چاہے کتنی بڑی کرامتیں اور کرشمے دکھا دے، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، نبی کی سنتوں پر جو عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کہہ لے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کی سنتوں پر جو عامل نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کہہ لے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ چاہے دکھائے کوئی کرامت یا کرشمہ، وہ چاہے دکھائے کوئی کرامت یا کرشمہ، گروہ اولیاء میں اس کا شمار ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ہے سنتوں پر عمل کرنے والا۔ حضرت محقق ابن العربی رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہو رہا ہے، دایاں پیر رکھ کر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر داخل ہو رہا ہے۔ ایک انسان تو وہ ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے، اپنی کرامتیں دکھا رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 100 بار ہوا میں اڑ لے، لیکن جو انسان سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوا، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سنت میں اتنی پاور اور اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ تو دوسری چیز ولی کی پہچان سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ تیسری پہچان جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ بتائی ہے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کے چہرے پر، جن کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق ہو، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ ہے ولی، وہ ہے ولی کامل، اللہ کا نیک بندہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو 2 یہودی آئے مدینے کے اندر، باہر سے کہیں سے، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں آ کر دیکھا تو مدینے میں پایا کہ یہ تو وہی شہر ہے نبی آخر الزماں کی، جس میں آنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے
تو آپ کا چہرہ دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہی نبی کا چہرہ ہے. یہ چہرہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو دل دے بیٹھے, ایمان لے آئے. کسی نے پوچھا کہ ایمان کیوں لائے؟ کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. چہرے سے میں نے اندازہ لگا لیا, چہرے کی روحانیت اور نورانیت سے, کہ یہ کسی اللہ والے کا چہرہ ہے, جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں, جنہیں چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا ہے. لاکھوں کتابیں زبانی یاد تھی, اور چہرہ ایسا نورانی کہ ایک مرتبہ کراچی کے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے تھے, مریدین دوست احباب کا حلقہ ساتھ میں تھا. تو ایک ریلوے اسٹیشن کا ماسٹر وہ ٹارچ لیے ہوئے آیا, لانٹین, اور حضرت کا چہرہ دیکھ کر ایک دم روم میں آ گیا, اور وہیں لانٹین ڈھر کر کلمہ پڑھ لیا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ. لوگوں نے اسے کہا کہ ارے تو نے اپنے آبا و اجداد کا دھرم چھوڑ دیا, تو غیر مسلم سے مسلم بن گیا. کہا کہ یہ جس دھرم کا ماننے والا ہے, یہ چہرے والا جس دھرم کے ماننے والا ہے, وہ جھوٹا دھرم نہیں ہے, وہ سچا دھرم ہے, سچا مذہب ہے, سچا مذہب ہے. کلمہ پڑھ لیا. یہ ہوتی ہے. اسی طرح سے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا, ایک جگہ اسٹیشن پہ سے اترا, پیاس بہت لگ رہی تھی. سامنے میں نے دیکھا کہ ایک شربت کی سی دکان ہے, سردار جی بیٹھے ہیں. میں وہاں پہنچا, میں نے کہا کہ بھائی شربت پلانا ذرا, یہ رہے پیسے. اس نے میرا چہرہ, شیخ زکریا فرماتے ہیں, اس نے میرا چہرہ اوپر سے نیچے تک دیکھا. ماشاءاللہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ نورانی, پورا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق. تو اس سکھ نے کہا کہ چل یہاں سے, یہاں کچھ نہیں ہے. تو حضرت نے کہا بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے, بھائی کچھ پلا دو. یہ سمجھایا نہیں تمہیں؟ بھائی یہاں کچھ نہیں ہے, جاؤ یہاں سے. ارے بڑا عجیب آدمی ہے, پیسے میں دے رہا ہوں, پیسہ تمہیں فری میں شربت مانگ رہا ہوں. بڑا عجیب آدمی ہے, پیسے شربت دینے کو تیار نہیں, کہ جاؤ یہاں سے. خیر حضرت شیخ وہاں سے چلے گئے. بعد میں حضرت شیخ نے کہا کہ یار یہ سکھ بڑا بدتمیز آدمی ہے, اور کچھ میں نے پیسے بھی دیے لیکن شربت دینے کو تیار نہیں. فرمایا کہ حضرت وہ شربت نہیں, شراب ہے. اور اس آدمی نے آپ کو دیکھا کہ یہ اللہ والا آدمی ہے, اور اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ شراب کی دکان ہے. تو یہ شراب کو شربت سمجھ رہے تھے آپ, لیکن یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آدمی شراب پینے والا نہیں ہے, اس لیے اس نے آپ کو ڈانٹ کر وہاں سے منع کر دیا کہ یہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو حضرت فرماتے تھے, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ, کہ بھائی اپنا حلیہ سنت کے مطابق بنا لو, ہزاروں لاکھوں گناہوں سے ویسے بچ جاؤ گے. وہ داڑھی کی وجہ سے اللہ نے, حلیہ کی وجہ سے اللہ نے کتنی بڑی لعنت سے بچایا, شراب سے بچا لیا. کہتے ہیں کہ اگر میں ایک قطرہ اندر چلا جاتا تو سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا. تو یہ برکت ہوتی ہے. تو ولی اللہ انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ سنتوں کا عامل ہوگا. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, مدینہ میں رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ ہندوستان میں جاؤ اور وہاں اللہ تم سے کام لے گے. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہندوستان تشریف لے آئے. ہندوستان میں جب کسی ولی کے بارے میں پتہ چلتا تو چلے جاتے تھے زیارت و ملاقات کے لیے. ایک اللہ والے کے بارے میں پتہ چلا, حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی ان کی خدمت میں پہنچ گئے. تو اس اللہ والے نے, ویسے ہی اللہ والا ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, تھا وہ کچھ اور ہی. اب وہ تھا کسی اور مسلک کا. شیخ گئے
شیخ سے کہا شراب رکھی تھی, ملنگ آدمی تھا, اس نے کہا کہ پی شراب. کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, پی لے بہت بڑی دولت سے محروم ہو جائے گا. کیسی بات کر رہے ہیں آپ کہ میں یہ نہیں پیوں گا, کہ سوچ لے پی لے, نہیں پیے گا تو بہت بڑی دولت سے محروم ہو جائے گا. کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہ شراب نہیں پیوں گا, میں اللہ کے نبی کا حکم نہیں توڑوں گا. شراب تو حرام ہے. کہ دیکھ لے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب شیخ رات میں سوئے, دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے ایک کمرے کے اندر, اور اندر آپ بیٹھے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی باہر پہنچے. اب اس مجلس میں اندر جانا چاہتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اب یہ دروازے پر یہی آدمی کھڑا جو شراب پینے کو کہہ رہا تھا, اور ہاتھ میں ڈنڈا, کہ تجھے کہا تھا میں نے کہ بہت بڑی دولت سے محروم ہو جائے گا اور یہ پی لے, چل یہاں سے, اندر نہیں آنے دوں گا, اندر نہیں آنے دوں گا, چل, رسول اللہ کے پاس جانے نہیں دوں گا. حضرت شیخ واپس آ گئے. کل کو پھر پہنچے کہ دیکھا, کہا تھا نہیں کتنی بڑی دولت سے محروم ہو جائے گا, کہا تھا کہ جی اب پی. کہنے لگے نا چاہے کچھ ہو جائے لیکن شراب نہیں پیوں گا میں, کچھ بھی ہو جائے شراب نہیں پیوں گا. کہ دیکھ لے پھر محروم ہو جائے گا, آج پھر محروم ہو جائے گا. کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب رات میں سوئے, پھر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور یہ آدمی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے باہر. کہ کہا تھا میں نے تجھے شراب تو نے پینی میرے کہنے سے, اور اب اندر جانے نہیں دوں گا. یہ پھر چلے گئے, کوئی بات نہیں میں شراب نہیں پی سکتا. اب تیسرا دن ہوا کہ اب بھی پی لے, کیا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو لیکن میں شراب نہیں پیوں گا. ٹھیک ہے. اب تیسرے دن پھر خواب نظر آیا. اب تیسرے دن ایسا ہوا اندر سے آواز آئی کہ عبدالحق 3 دن سے نہیں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے کہہ رہے ہیں کہ عبدالحق 3 دن سے کیوں نہیں آ رہے. کہا کہ جی وہ ایک آدمی انہیں روک رہا ہے باہر کھڑا ہوا ڈنڈا لے کر. تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی اس کتے کو بھگاؤ, علی یہ جو کھڑا ہے کتا ڈنڈا لیے ہوئے سے بھگاؤ یہاں سے, میرے عبدالحق کو اندر نہیں آنے دے رہے. اب حضرت علی گئے اور اسے ڈنڈا مار کے بھگایا, اور عبدالحق رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی اندر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, صبح میں آنکھ کھلی. اب وہ شیخ جو تھا وہ کہہ رہا تھا شراب, وہ تو اندر کمرے میں تھا. اب یہ حضرت شیخ عبدالحق باہر تھے. اب لوگ کہہ رہے بھائی آج تو شیخ صاحب آ ہی نہیں رہے, اندر کمرے میں بند ہے, کیا بات ہے. شیخ صاحب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ وہ تو کتا بن گیا, تیرا شیخ کتا بن گیا. وہ اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کر رہا تھا, کتا بنا دیا اللہ نے. اب جب گیٹ کھول کر لوگ اندر پہنچے تو وہاں شیخ کچھ نہیں ہے, کالا کتا نکل کر بھاگا. تو یہ ہوتا ہے, چاہے جتنی بڑی کرامتیں دکھا لے آدمی, لیکن اللہ کے نبی کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی کام کرے گا تو اس کی حیثیت کچھ نہیں. یہ ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ گئے ایک جگہ, کسی بزرگ کے بارے میں سنا, خانقاہ تھی کوئی, وہاں گئے ملنے کے لیے. جب نکلے باہر تو دیکھا کہ وہ بزرگ قبلے کی طرف تھوک رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا بزرگ ہے, تو قبلے کی طرف تھوک رہا ہے. واپس ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی ملنگ فقیر یا کرشمے کرامتیں دکھانے والا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھو. ہمارے ذہنوں میں کیا بیٹھا ہے, مزاروں پر جائیں گے وہاں یوں سر ہلانے والا اور بال یوں جھومنے والا اور قبر کا طواف کرنے والا بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے. کچھ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں ہے, وہ ولی اللہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر جو چلنے والا انسان ہے وہ ولی اللہ ہے.
تو 3 علامتیں ہو گئی ولی اللہ کی. ایمان والا ہوگا اور سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا, چہرے پر نورانیت ہوگی, اللہ یاد آ جائے گا. چوتھی علامت ہے صاحب تقوی, تقوی اس کے اندر ہوگا. حضرت معالم التنزیل ایک کتاب ہے, اس کے اندر 4 علامتیں لکھی گئی ہیں. اللہ والوں کی 4 علامتیں بتائی گئی ہیں. پہلی علامت التقوی فیما بینہ و بین اللہ, اللہ اور اس کے درمیان میں تقوی کا معاملہ ہوگا. نمبر 2 التواضع فیما بینہ و بین الناس, لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ تواضعانہ ہوگا, تواضع کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا. یہ دوسری علامت ہے ولی اللہ انسان کی. تیسری علامت المجاہدۃ فیما بینہ و بین النفس, اپنے نفس اور اس کے درمیان میں مجاہدے کا معاملہ ہوگا. نفس سے وہ مغلوب نہیں ہوگا, نفس سے اس کا مقابلہ رہے گا. جی کرے گا یہ کر لوں, لیکن نفس سے اس کی ٹکر رہے گی, مقابلہ رہے گا. اور چوتھی علامت ہے الزہد فیما بینہ و بین الدنیا, دنیا مال و دولت اور اس کے درمیان میں دشمنی ہوگی, یعنی وہ بچے گا, پیسوں کا لالچی نہیں ہوگا, کسی سے کوئی لالچ اسے وابستہ نہیں ہوگا. یہ چوتھی علامت بتائی گئی. تو پہلی بات تو پوری ہو گئی, اور ولی اللہ کی پہچان. اب ولی اللہ بننے کا نسخہ, اللہ کا دوست بننے کا کیا نسخہ ہے؟ 5 باتیں ہیں, 5 علامتیں ہیں, 5 نسخے ہیں اللہ کا ولی بننے کے. پہلا نسخہ صحبت اہل اللہ, اللہ والوں کی صحبت میں رہنا, اللہ والوں کے ساتھ رہنا, یہ پہلی علامت ہے. اللہ والوں کے ساتھ رہنا یہ پہلی علامت ہے. جب یہ آدمی کو ولایت حاصل ہوگی, جب یہ آدمی ولی اللہ بن سکتا ہے. اور شیخ سے جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی فائدہ ہوگا. حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ بڑے محیی السنہ, بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گاڑی تم نے دیکھی ہوگی, گاڑی کا ایک اسٹیئرنگ ہوتا ہے اور 3 نیچے, ایک ہوتا ہے بریک, ایک ایکسیلیٹر ہوتا ہے, ایک کلچ ہوتا ہے. اگر ایکسیلیٹر اور کلچ بریک سب پر کنٹرول ہے ڈرائیور کا, گاڑی صحیح چلے گی. اسی طرح سے فرمایا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا ایسا ہی ہے کہ تم نے اپنی گردن کو اس کا ایکسیلیٹر سمجھو, یعنی اپنی گردن کا اختیار اس اللہ والے کے ہاتھ میں دے دو. جو آدمی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے گویا ایسا ہے کہ وہ گاڑی کا کنٹرول اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیا, اب گاڑی صحیح چلے گی. لیکن اگر گاڑی کا ایکسیلیٹر پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, گاڑی سیدھی چلتی تو رہے گی لیکن چوراہے پہ جا کر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, جہاں مڑنا ہے وہاں نہیں مڑے گی. اسی طرح سے کوئی آدمی کتنا ہی بڑا علم دین کا دعویٰ کر لے, حوالے دے لے, فلاں نمبر, نیٹ پر آج کل نئے نئے آ رہے ہیں نا انجینئر اور فلاں نیٹ پر بڑے بڑے علم کا دعویٰ کرنے والے, فلاں حدیث نمبر اور فلاں حدیث نمبر, لیکن کسی کے ہاتھ اہل اللہ کی صحبت انہیں حاصل نہیں ہے, اللہ والوں کی صحبت انہیں حاصل نہیں ہے, تو یہ بہک جاتے ہیں, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اب لوگ سوچتے ہیں بھائی بہت بڑا عالم ہے, تو بھائی حوالے دے رہا ہے انگلش میں, انگلش کے کلمات استعمال کر رہا ہے, 1 2 3 4 بخاری شریف 2 4 1 5, یہ تو بہت بڑا عالم ہے. بھائی عالم نہیں ہے وہ, بغیر ایکسیلیٹر, بغیر ہینڈل, بغیر اسٹیئرنگ والی گاڑی ہے وہ, جو کہیں بھی جا کر ایکسیڈنٹ کر دے گی اور اپنے بیٹھنے والوں کو بھی مار دے گی. جب کسی بزرگ کا اللہ والے کا ہاتھ ہوگا اب وہ صحیح چلے گا. اور اسی طرح حضرت نے فرمایا ایک ریگولیٹر کی مثال دی, پنکھا کم زیادہ کرنے کا ریگولیٹر لگا ہوا ہوتا ہے, 1 نمبر پر کریں گے ہلکا چلے گا, 2 اسپیڈ بڑھتی چلی جائے گی. اسی طرح سے جب آدمی کسی اللہ والے سے جڑتا ہے تو اگر اس کا تعلق 1 نمبر والا ہے تو اتنا ہلکا چلے گا, اس اللہ والے سے اس کا تعلق 2 نمبر کا ہے
उतनी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। 5 नंबर का जब हाई लेवल कनेक्शन जुड़ जाएगा तो उसकी स्पीड उतनी अच्छी हो जाएगी। तो हजरत ये मिसाल दिया करते, ये सोहबत अहलुल्लाह है, अल्लाह वालों की सोहबत। अच्छा, तो पहली चीज, अल्लाह का वली बनने के लिए किसी अल्लाह वाले के साथ उठना बैठना पड़ेगा, किसी अहलुल्लाह की सोहबत में रहना पड़ेगा, किसी अल्लाह के वली की सोहबत में रहना पड़ेगा, तब जाकर आदमी वली बन सकता है। अपने तौर पर आदमी सोचे कि मैं तस्बीहात पढ़ लूं या वो पढ़ लूं, उससे कभी वलीउल्लाह नहीं बन सकता। वो गाड़ी आज आके जाकर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगी, किसी के हाथ में हाथ देना पड़ेगा, अल्लाह वाले की सोहबत में रहना पड़ेगा, तब जाकर अल्लाह का वली बन सकता है। दूसरी चीज, अल्लाह का वली बनने के लिए दूसरी चीज है जिक्रुल्लाह पर मुदावमत, पाबंदी, अल्लाह के जिक्र पर पाबंदी हो। ये नहीं कि भाई हफ्ते में जैसे यहां पीर के दिन जिक्र होता है, कभी किसी हफ्ते आ गए, किसी दिन छुट्टी कर दी, इससे कुछ नहीं होगा। पाबंदी हो। अगर हमने मामूल बना रखा है भाई पीर के दिन अल्लाह के जिक्र करना है, तो पीर के दिन होनी चाहिए पाबंदी मुसलसल। जुमेरात का है मामूल तो जुमेरात में, ये नहीं कि कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी बैठ गया, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पाबंदी शर्त अव्वल है। एक वाकया सुनाता हूं। 2 खालाजाद भाई थे, एक बैत थे हजरत मौलाना इलियास साहब से, एक बैत थे हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी से, और दोनों बड़े बुजुर्ग थे। मौलाना इलियास साहब भी, शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी, दोनों आला दर्जे के बुजुर्ग। तो दोनों बुजुर्ग एक जगह जमा थे दस्तरखान पर। अब मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिजाज में अल्लाह ने अजीब व गरीब मलका रखा था कि अगर वो खाना भी खा रहे हैं तो लुकमा लेने से पहले तबलीग करते थे। खाना खा रहे उससे पहले तबलीग की कोई बात कह दी, अल्लाह के दीन की बात पहुंचा दी। तो एक अब क्या होता है, कंपेयर होता है, वो कंपेयर नहीं करना चाहिए अल्लाह वालों में। तो दोनों खालाजाद भाई थे, कहने लगा देख मेरे शेख जो हैं वो लुकमा लेने से पहले ही, मेरे शेख ने लुकमा लेने से पहले ही तबलीग कर दी। ये होती है अल्लाह वालों की बात। हजरत मौलाना इलियास साहब के दिल में एकदम कश्फ हुआ, अल्लाह की तरफ से बात आई। हजरत हाथ धोने के लिए गए और उसे बुलाया अपने मुरीद को कि इधर आओ, तुम मुझे शाह अब्दुल कादिर रायपुरी पर तरजीह दे रहे हो? खुदा की कसम इनकी खानकाह के अंदर मैंने दीवारों को भी अल्लाह का जिक्र करते हुए सुना है। ये है, तो ये जिक्रुल्लाह की पाबंदी होती है। अभी अल्लाह ने हमें, अल्लाह की तौफीक से हम गए तो वाकई में ऐसा महसूस हुआ कि दीवारों से भी जिक्रुल्लाह की आवाजें आ रही हैं। ये रूहानियत थी अल्लाह वालों की। तो दूसरी चीज है जिक्रुल्लाह पर। तीसरी चीज है गुनाहों से बचना। जब हदीस में आता है जब आदमी गुनाह करता है, एक काला नुक्ता दिल पर लग जाता है, दूसरा किया दूसरा लग गया, तीसरा किया तीसरा लग गया। अगर तौबा कर ली, अल्लाह से तौबा कर ली, इस्तिग़फ़ार कर ली, तो वो धुल गया, दिल फिर नूरानी हो गया। और अगर तौबा नहीं की तो काला सिया धब्बा लगते लगते पूरा दिल काला हो जाता है, सिया हो जाता है। तो गुनाहों से बचना यह जरूरी है वलीउल्लाह बनने के लिए। तीसरी चीज है सुन्नत पर अमल करना, सुन्नतों पर अमल करना। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते थे कि सुननुन नबी सफीनतुनु मन रकीबहा नजा वमन खलफहा गरिका। नबी की सुन्नतों की मिसाल ऐसी है जैसे कि हजरत नूह की कश्ती, जो उसमें बैठ गया बच जाएगा, जो रह गया वो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, गर्क हो जाएगा। तो पहली चीज वलीउल्लाह बनने की किसी अल्लाह वाले की सोहबत, जिक्रुल्लाह पर पाबंदी। तीसरी चीज है गुनाहों से बचना, और चौथी चीज है सुन्नतों पर अमल करना, और पांचवी चीज है मुश्तबहात से भी बचना। यानी एक चीज तो बिल्कुल हलाल है, एक चीज है बिल्कुल हराम। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जो ना बिल्कुल हलाल है, जो ना बिल्कुल हराम है, दिल में खटक है उनके बारे में, तो उनसे बचना, तब जाकर आदमी अल्लाह का वली बनता है। तो ये 5 बातें हो गई वलीउल्लाह बनने के लिए। किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहना,
اللہ کے ذکر پر پابندی کرنا، گناہوں سے بچنا اور مشتبہات سے بچنا، اور پانچویں چیز ہے سنتوں پر عمل کرنا۔ 5 چیزیں اگر انسان کرے گا تب جا کر اسے اللہ اپنی دوستی عطا فرماتے ہیں، اس انسان کو اللہ اپنی ولایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ولی بنائے اور اپنی دوستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔